نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله دائما أبدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کریں، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان رحمت والا۔ سورہ بقرہ شریف کی 143ویں آیت مبارکہ کو پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بقیہ حصہ پوری آیت کا آج اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سعادت بخشی، تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حکمت اور وجہ تحویل قبلہ کی بیان فرماتا ہے۔ ہم نے کیوں بدلا اس کے تعلق سے بعض باتیں سماعت کی کل آپ نے۔ جب وہ حکم آیا اور اللہ کا حکم پا کر صحابہ اکرام نے تحویل قبلہ کر دیا، اب بیت المقدس کی طرف سے اپنا رخ ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو بعض لوگوں کے دل میں یہ بات آئی، تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، اب اس سے پہلے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اب اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے، تو اس دوران جو لوگ نماز پڑھتے رہے اور جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کا کیا؟ آیا ان کا ایمان اور ان کی نماز کیا اکارت ہو جائے گی؟ یہ شبہ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پیارے غلاموں کا یہ شبہ بھی دور فرما دیا۔ کیا شان ہے صحابہ اکرام کی؟ کوئی شبہ اور شک اگر ان کے دل میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کے پیارے ساتھیوں کا وہ شبہ بھی دور فرما دیتا ہے۔ اللہ دور فرماتا ہے شبہ۔ یہاں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ خاص صحابہ اکرام کے اس شبہ کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں، اے میرے محبوب کے پیارے ساتھیوں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تمہارا ایمان اور اعمال اکارت کر دے۔ سبحان اللہ، چونکہ یہ حکم تو ہم نے نازل کیا ہے نا، ہمارے حکم سے تم نے تحویل قبلہ کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہماری ہی حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کیا تھا، اور اب بیت المقدس سے رخ ہٹا کر قبلے کعبے کی طرف بھی رخ ہماری حکم سے کیا ہے، تو اس میں اعمال اور ایمان کے اکارت ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ یہ تو آپ سب ہمارے حکم کی بجا آوری کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی یہ شان نہیں تمہارا ایمان اکارت کرے بلا وجہ، اور پھر جو چیز محبوب کی اتباع میں ہو تو سبحان اللہ، وہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ آدمیوں پر، کون سے آدمی؟ سب آدمی نہیں، وہ آدمی، وہ لوگ جنہوں نے محبوب کی اطاعت میں اپنے قبلے کو پھیر دیا ہے۔ ہاں،
آدمیوں پر، یہاں سے بھی صحابہ کی شان معلوم پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صحابہ پر مہربان ہے، اپنی مہربانی کا بھی وہ اپنے کلام مجید میں اعلان فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے صحابہ پر کیسا مہربان ہوں، اس کا اعلان فرماتا ہے۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ لوگوں پر، کون سے لوگ؟ وہ لوگ، ان لوگوں سے مراد ابو بکر و عمر ہے، عثمان و علی ہے، بلال و سلمان فارسی ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، وہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے تحویل قبلہ کا حکم پا کر حضور کی اتباع میں اپنی توجہ کو موڑ دیا اور بیت المقدس کی طرف بغیر چوں چرا کے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا، تو اللہ فرماتا ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے تعلق سے اپنے مہربانی کا اعلان فرما دے، ہاں، تو اب اس پر اللہ تعالیٰ اپنا عتاب نازل نہیں فرمائے گا۔ آخری بات یہ سمجھنی ہے، تحویل قبلہ ہوا، 17 مہینے تک وہ لوگوں کی توجہ اور نماز اور عبادت کا مرکز رہا۔ جو یہودی پہلے سے قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی اس میں تو زیادہ اس کی محبت رچ بس گئی تھی، پھر ان کی توجہ ہٹا دی گئی۔ اصل میں یہاں سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے اب کیا تعلیم ہے، ہمارے لیے کیا سیکھ ہے اس میں۔ جو لوگ عادتاً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور 17 مہینے تک عادت ہو چکی تھی، یکا یک اس عادت کو بدل دینا اور اپنی برسوں کی عادت کو بدلنا، یہ انسان کے لیے تھوڑا سا دشوار مرحلہ ہوتا ہے۔ اور پھر خاندان در خاندان جس جگہ کو ہم مقدس سمجھ رہے تھے وہ لوگ، اس کی طرف سے اچانک تبدیل ہو جانا، اس کی دشا بدل جانا، طرف سمت بدل جانا اس کی طرف سے، یہ تو اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے لیے یہ سوچنا ہے کہ اس میں تحویل قبلہ میں ہے کیا؟ اصل میں ہے یہ کہ اے لوگو، تم اپنی عبادات اور اپنی سوچ کا محور اور مرکز اپنی خواہشات کو نہ بناؤ، بلکہ تمہاری سوچ کا جو مرکز ہے، تمہاری عادات کا جو محور ہے، وہ تمہاری ہوا اور ہرس نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ وہ عادتاً بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس عادت کو چھڑوا دیا اور آزمایا یہ کہ کون اپنی اس عادت سے دستبردار ہو جاتا ہے اور حضور کی پیروی کرتا ہے۔ مجھے کیا لینا دینا ہے بیت المقدس سے اور پشچمی سمت سے اور مغربی سمت سے اور مشرقی سمت سے؟ بھئی اللہ نے کہا ہے بدل جاؤ، بدل دیا۔ اس میں سیکھ ہمارے لیے یہ ہے، بہت سی باتیں ایسا ہوتا ہے، ہماری نماز کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے نا، ہماری نماز کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، تو صرف مسئلہ خانہ نماز کی حالت کا ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ہر عمل کا قبلہ، ہمارے ہر عمل کا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کدھر بھی منہ کر کے دی جا سکتی ہے، اس کو یوں سمجھ لو کہ ایک ہے ہمارے ظاہر کا قبلہ، یہ قالب ہے، ہمارے ہاتھ پیر ہے، ناک کان ہے، منہ ہے، چہرہ ہے۔ کعبۃ اللہ جو ہے وہ ہمارے اس قالب کا قبلہ ہے کہ ہم ہمارے جسم کی توجہ کو کعبے کی طرف کرتے ہیں، تو کعبۃ اللہ ہمارے قالب کا قبلہ ہے، اور ہمارے قلب کا جو قبلہ ہے وہ ہے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قالب کے قبلے کی تحویل کا حکم دیا ہے، قالب کے قبلہ بدل ڈالو۔ تو جو لوگ
غالب کے جسم کے قبلے ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تو وہ چوں چرا کے چکر میں پڑ گئے، اور جنہوں نے ہر حال میں اپنے دل کا قبلہ محمد الرسول اللہ کو بنایا تھا، انہوں نے غالب کے قبلے کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ ان کی نظر تو پہلے ہی سے دل کے قبلے کی طرف تھی، اور وہ قبلہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو حضور کی ذات وہ ہمارے دلوں کا قبلہ ہے، حضور کی طرف توجہ وہ ہمارے ہر عمل کا قبلہ ہے، ہر عمل کا قبلہ۔ نماز پڑھنے کے لیے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے جسم، یہ تو صرف نماز کے لیے شرط ہے، اس کے علاوہ باقی ہر عمل، زکوٰۃ دینے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے نا، اور دیگر اعمال کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا شرط نہیں ہے، مگر ہاں ہر عمل کے لیے حضور کی رضا کی طرف توجہ کرنا یہ ضروری ہے۔ ہر عمل کا قبلہ حضور کی رضا بنا لینا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ بعض عام حالات میں یہ صرف نماز اور روزی کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان جس طبیعت اور جس روش پر رہتا ہے اور جس سوچ پر رہتا ہے، پھر اپنی اس روش، اپنی اس عادت، اپنے برسوں کی وہ سوچ یا پرکھوں کے ریتی رواج وہ دلوں میں ایسے رچ بس جاتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف کوئی شرعی حکم آ جائے تو انسان اپنے اس عادت کے خلاف شرعی حکم ماننے میں تھوڑا سا ایج پیش کرتا ہے۔ تحویل قبلہ سے ہمیں یہ سمجھنا ہے، برسوں کی عادت ہوتی ہے، اب یہ ہے کہ یار اب تو ایسا ہے کہ کچھ معاملہ ہو گیا پڑوسی سے ہو گیا، کوئی معاملہ ہمارے بھائی سے ہو گیا، کسی رشتہ دار سے ہو گیا، اور ہم نے بڑی آن بان مونچھ پر تاؤ دے کر اور اس معاملے کو اپنی ناک کا معاملہ بنا کر پیش ہوا، اور ہوا ایسے کہ وہ جو شرعی فتویٰ تھا اور حکم تھا وہ ہمارے خلاف آ گیا اور ہمارے بھائی یا ہمارے پڑوسی کے حق میں آ گیا۔ ایسے وقت میں انسان کا حال کیا ہوتا ہے، یہ سوچیں ہم کیا ہوگا اس وقت۔ یار جس کو ہم نے اپنے ناک کا مسئلہ سمجھ لیا تھا وہ تو ہم غلطی پر تھے، وہ بھائی حق پر ہے ہمارا، یا پڑوسی حق پر ہے، یا فلاں حق پر ہے، اس وقت انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہی مسئلہ ہے وہ تحویل قبلہ کا۔ اس وقت یہ چاہیے کہ اگر یہ دنیا کا نقصان میرا ہو رہا ہے لیکن میری توجہ کا جو قبلہ ہے وہ اللہ رسول کی رضا ہے، میں نے اپنی طبیعت کو سمیٹنا چاہیے، جھنجھوڑنا چاہیے، اور اپنے ہوا اور نفس کے خلاف جو شرعی تقاضا میرے سامنے آیا ہے، گو اگرچہ یہ میرے ناک کا مسئلہ تھا لیکن یہ اب اللہ رسول کی رضا کا مسئلہ ہے۔ اللہ رسول کی رضا میرے ناک کے مسئلے کے برخلاف ہے۔ ابھی تک تو میری توجہ کا جو قبلہ تھا وہ میری ناک تھی، یا میرا اڑیل رویہ تھا، یا میرا ایگو تھا، لیکن میں نے اپنے اس ناک کے مسئلے کو، اپنے ایگو کو قبلہ نہیں بنانا ہے، بلکہ میں نے جو اپنے قبلہ بنانا ہے وہ اللہ رسول کی رضا کو بنانا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے، اس تحویل قبلہ کی آڑ میں جو ہمیں قرآن کی بات سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں جہاں اللہ رسول کا قانون ہماری طبیعت کے خلاف آ جائے وہاں ہمیں پرائرٹی کسے دینا چاہیے، اولیت کسے دینا چاہیے۔ تو بات اگرچہ ہماری طبیعت کے خلاف ہو، دنیا کا نقصان ہوتا ہو، مگر اللہ رسول کی رضا ہم سے منہ نہ موڑے، یہ ہماری توجہ کا قبلہ ہونا چاہیے۔ اس پورے تحویل قبلہ کے پیچھے اللہ رب العزت نے یہی آزمایا کہ کون اپنے صدیوں کے قبلے کو چھوڑتا ہے اور کون اپنی عادت کو حضور کی اتباع میں موڑتا ہے اور اپنے توجہ کو بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیتا ہے۔ جس نے کر لیا
سبحان اللہ، اس کا بیڑا پار ہے، وہ ہدایت پر ہے، اس کے اعمال اکارت نہیں ہوگے۔ ایسے ہی اور ہمارے بھی نہیں ہوگے جب تک ہم کس معاملے کو ناک کا مسئلہ بنا لیا تھا تو اعمال کے برباد ہونے کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ رسول کی رضا کا مسئلہ جب سامنے آیا اور ہم نے اپنے ناک کے مسئلے کو ہٹا کر اپنے رضا کا مسئلہ اللہ رسول کی رضا بنا لیا تو انشاءاللہ وہ اعمال برباد ہونے سے بچ جائیں گے، اعمال اکارت بھی نہیں ہوں گی، نیکیاں ضائع بھی نہیں ہوں گی، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے درجات بھی بلند ہو جائیں گے۔ یہ ایک تحویل قبلہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے زندگی بھر کے سارے اعمال میں جو ہماری توجہ کس طرف ہونا چاہیے، یہ اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے پیغام ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ کریم ہماری ساری توجہ دنیا داری سے ہٹا کر اللہ پاک اپنی رضا اور اپنے محبوب کی رضا کی سمت کر دیں اور اسے پھر قبول بھی فرمائیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی دائما ابدا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ